السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ حضرت شمعون یا سمویل علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان کے بادشاہ طالوت، اسی طرح سے مقابل میں کفار کے لشکر کے کمانڈر اور بادشاہ جالوت سے مقابلے کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب طالوت اور ان کے ساتھی ایمان والے یہ آگے بڑھے، برزو ظاہر ہوئے، مقابلے میں آئے، برسر پیکار ہوئے، جالوت کے مقابلے میں آئے، وجنودہ اور اس کے لشکر کے، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں جب طالوت اور ان کے ساتھی ایمان والے آئے، قالوا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر اڑیل دے۔ افرغ یفرغ کے معنی ہوتے ہیں اڑیل دینا، یعنی اللہ تو ہمیں ثابت، ہمارے دلوں میں اور ہمارے وجود میں صبر یعنی جم جانے، ٹک جانے کا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو ہم پر صبر اڑیل دے، یعنی ہم پورے طور پر صبر اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو، ہمارے پیروں کو ثابت رکھ، ہمارے قدموں کو جما دے، یعنی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ہماری مدد فرما دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ اور آگے والی آیت کریمہ کے ٹکڑے آغاز میں ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی طالوت اور ان کی فوج نے، ایمان والوں نے جالوت اور ان کے لشکر یعنی کافروں کو شکست دے دی، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے آگے اللہ نے فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام جو بعد میں الحمدللہ بادشاہت سے بھی نوازے گئے، نبوت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، انہیں علم سے، حکمت سے اور بہت ساری کاریگری اور صنعت اور دانائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ یہ داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج میں تھے، مومنوں کے ساتھ، مومنوں میں ایک معروف نام تھا ان کا، ان کی سپہ سالاری تھی، اور انہوں نے ہی جالوت کو جو مقابل کافروں کی فوج کا جو بادشاہ تھا اسے قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، والحکمہ، اور علم عطا فرمایا۔ بادشاہت سے مراد بادشاہت ہے، اور حکمت سے مراد نبوت اور رسالت ہے، یہ نبوت عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایک مستقل کتاب زبور کے نام سے عطا فرمائی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور نامی کتاب عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہوئی، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور مشیت ہوئی، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھلائی۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہم لوگ جب دوسری صورتوں میں، دوسری آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تذکرہ فرمایا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کاریگری کے کام بھی عطا سکھائے تھے۔ ان میں سے مثال کے طور پر لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، وہ جس طرح سے چاہتے تھے بڑے بڑے دیگ بناتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ بہت ساری ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، اسی کا تذکرہ بطور اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی چاہا ہے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر اس بات کا تذکرہ اشارے میں کیا گیا ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے اگر نہ ٹالتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ،
تو روئے زمین میں فساد ہو جاتا یا روئے زمین میں تباہی پیدا ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر ہے، اور اس میں دیکھیے کہ آپ بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اسی میں ایک بات یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ آئیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کی تفسیر میں کیا چیز ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جالوت اور اس کی فوج سے مقابلہ ہوا ایمان والوں کا، طالوت اور ان کے ساتھیوں کا، تو انہوں نے اپنی طاقت پر یا اپنی بڑی تعداد پر انہیں الزام نہیں ہوا کہ ہم تو بڑی تعداد میں ہیں، یا ہمارے ساتھ میں طالوت موجود ہیں جو بہت بڑے جرنیل ہیں، بہت بڑے کمانڈر ہیں، ان کے پاس علم ہے، دانائی ہے، جنگ کی تدبیر ہے، یا ان کے پاس جسمانی طاقت ہے، تو ہم تو مقابلے میں جیت ہی جائیں گے. ایسا نہیں کیا. انہیں اس بات کا پورے طور پر ایمان والے تھے نا، یہ تو اہل ایمان کو کبھی بھی اپنی طاقت پر یا اپنے ہتھیار پر یا اپنی تعداد پر کبھی بھی بھروسہ نہیں ہوتا. یہ تو ایک ظاہری چیز ہوتی ہے. اصل قوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی قوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی جستجو کرنا ہے. یہ سب سے بڑی طاقت تھی. تو یہاں پر یہ پیغام صریح طور پر موجود ہے کہ انہوں نے جیسے ہی سامنا ہوا، مقابلہ ہوا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ ہم کچھ بھی ہو جائے، ہم کمزور ہوں، طاقت میں ہوں، ہتھیار والے ہوں، کسی بھی طرح سے ہمارے پاس صلاحیت ہو یا نہ ہو، ہماری سب سے بڑی جو تمنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں تو جمع دینا، ان کے مقابلے میں ہم ڈٹ جائیں، ڈٹ کر کے لگے رہیں، جمے رہیں اور ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرتے رہیں، پشت پھیر کر کے نہ بھاگیں، پیٹھ دکھا کر کے نہ بھاگیں اور پسپائی کا ثبوت نہ دیں. اس بات کی دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دوسری کیا دعا کی؟ ہمارے قدموں کو جما دے، ثابت قدمی. ثابت قدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاؤں اکھڑ نہ جائیں، آدمی ادھر ادھر نہ بھاگے، آدمی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑ دے. آدمی گھمسان کی جنگ جب ہو جائے، صورتحال نازک ہو جائے، تو ایسی صورت میں اپنی استقامت نہ کھو بیٹھے، بلکہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہرحال جمع رہے، ڈٹا رہے اور پامردی سے لڑتا رہے. اس کی دعا کی اور ساتھ ساتھ اخیر میں فرمایا، اخیر میں کہا اے اللہ تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اس کی نصرت کے بغیر، اس کی ثابت قدمی کے بغیر اور اس کی صبر کی توفیق اور ڈٹ جانے کی توفیق کے بغیر کوئی بھی فوج کبھی بھی کتنی بھی اپنی ظاہری طاقت میں، قوت میں، افراد کی کثرت میں، ہتھیاروں کی کہہ لیجیے کہ کاری ہونے میں کتنا بھی زیادہ آگے کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے بغیر کوئی بھی فوج میرے بھائیوں فتح یاب نہیں ہوتی، غلبہ نہیں پاتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اور نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے انہوں نے مانگا، اللہ سے دعا کی اور پامردی سے لڑتے رہے، فَحَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں نے کافروں کو، جالوت اور ان کی فوج کو شکست دے دیا، انہیں ہرا دیا. وہ پیٹ پر پھیر کر کے بھاگ گئے اور یہ الحمدللہ غلبہ پا گئے، فتح یاب ہو گئے اور انہوں نے انہیں زیر کر دیا. قتل کرنے میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے صریح لفظوں میں، وقتل داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام بظاہر چھوٹے قد کے تھے، لمبے ڈڑنگے نہیں تھے، چھوٹے قد کے تھے اور بہت ہی زیادہ ذہین فتین تھے. اور ان کے بالمقابل جالوت جو تھا وہ اپنی قوم کا بہت بڑا کمانڈر تھا اور لمبا تلنگا، جنگی تدبیروں اور ہتھیاروں کو بہت زیادہ مہارت سے استعمال کرنے والا، چلانے والا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ کفر پسپا ہوتا ہے، کفر ذلیل ہوتا ہے، کفر فنا ہونے کے لیے اور مٹنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور ان کے ہاتھوں سے جالوت قتل کر دیا گیا. وآتاہ اللہ الملک. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد، یہاں پر صاف معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے ان انبیاء میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، بلکہ حضرت شمعون کی یا سمویل کی فوج میں تھے، ان کے امتیوں میں سے تھے. اور طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جیسے غلبہ اور فتح عطا فرمایا، اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت سے بھی نوازا اور علم و حکمت اور بہت ساری کاریگری سے، صنعتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا.
وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی اللہ کی مشیت اور چاہت ہوتی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھلایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہ بہت ہی اہم ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو لوگوں سے دفع کرتا ہے، لوگوں کو لوگوں سے دفع کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ ایک قوم یا ایک فوج اگر وہ طاقتور ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ نظام ہے کہ کوئی طاقتور ہوتا ہے، دنیا میں نظام یہی ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کسی اعتبار سے کسی سے اونچا ہے، کوئی کسی اعتبار سے کسی سے نیچا ہے، دولت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، اقتدار اور اختیار کے اعتبار سے، یا مثال کے طور پر قوت و غلبے کے اعتبار سے، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طاقتور کو کسی دوسرے کے ذریعے سے نہ کچل دے تو یہ طاقتور کمزوروں کو کھا جائے گا، دولت مند غریبوں کو نہیں رہنے دیں گے، یا مثال کے طور پر ظالم کمزوروں کو اپنے ظلم سے کچل کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، معلوم ہے اسے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نظام ہی ایسا بنا رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو دوسرے کے ذریعے سے دفع کرتا ہے، دوسروں کے ذریعے سے اسے کچلتا ہے، اسے اپنی اوقات یاد دلاتا ہے، اسے ظلم سے باز رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا لفسدت الارض، تو روئے زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین تباہ و برباد ہو جاتی، روئے زمین کے اندر دنگا اور فساد ہو جاتا، اور اس دنیا کے اندر امن قائم نہیں رہتا۔ لیکن امن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت کو، اس کے ظلم کو کچلنے کے لیے اس کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے ظلم کے ذریعے سے دوسروں کو، کمزوروں کو نہ ستائے اور انہیں دنیا میں امن و شانتی کے ساتھ رہنے کا موقع دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ جو کافروں پہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے، جالوت کا اور اس کی فوج کا، یہ عمالقہ کی قوم تھی، اور عمالقہ پوری انسانی تاریخ کے اندر اپنی شدت، اپنے ظلم ستم، اپنی زیادتی اور اپنی حد سے زیادہ انارکی اور اندھیر نگری کے نام سے کے لیے مشہور ہے۔ ان لوگوں نے کوئی بھی ظلم ایسا نہیں ہے جو انسانیت پر نہ ڈھایا ہو، اور بڑے طاقتور بھی تھے اور طاقتور قوم تھی۔ میرے بھائیوں، ان کی پوری تاریخ ہے اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کے اندر جسے ہم بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ مجموعی طور پر اس قوم کی شدت اور اس کے ظلم و ستم کا تذکرہ، ان کی طاقت و قوت کا تذکرہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچلنے کے لیے طالوت کو پیدا کیا۔ طالوت کی فوج میں ان کا جو جتھا تھا، ان کا جو لشکر تھا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ذہین بدین آدمی تھے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، کمزوروں کو ستاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان والوں کے اوپر بڑے فضل والا ہے، فضل والا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے دنیا میں بہت سارا جو ہم جنگ و جدال دیکھتے ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے۔ کیونکہ اگر کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اسے کچلا جائے تو وہ نہ جانے کتنوں کو کچلنے کے در پہ ہوتا اور رہتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس طرح کے واقعات جو رونما ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ کمزوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پر ایمان اور غیر ایمان سے ہٹ کر کے غیر ایمان والوں میں بھی کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور کو کھا رہا ہے میرے بھائیوں، تو ایسی صورت میں اس ظالم کو کچلنا اور اس کا دفع کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دوسری قوم کے لیے جو کمزور ہے، گرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن کمزور ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے یہ۔ ورنہ وہ دنیا میں یہ ظالم اسے رہنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی انہیں زندگی جینے کا بھی حق نہیں دیتے۔ اس طرح کا رویہ، اس طرح کا سلوک انسانی تاریخ میں بہت مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے اور دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت جیسے سرکش کا خاتمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے کیا، اور یہ داؤد علیہ السلام اسی کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے، نبوت سے، رسالت سے، بادشاہت سے اور بہت ساری کاریگریوں سے الحمدللہ نوازے گئے۔ تو یہ ہے اہل ایمان کا شیوا کہ وہ اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، وسائل کا استعمال کرتے ہیں، اچھا سپہ سالار ہونا چاہیے، اچھا کمانڈر ہونا چاہیے، اچھی طاقت ہونی چاہیے، اچھا ہتھیار، ان تمام چیزوں کا انتظام تو کیا جائے، لیکن اسی
پر تکیہ کر کے نہ بیٹھا جائے، اسی کو سہارا نہ بنا لیا جائے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ جیسے غزوہ حنین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست کا راستہ دکھا دیا، لیکن پھر توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہرحال فتح عطا فرمائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اس دن کو یاد کرو، حنین والے دن کو، جب تمہاری کثرت کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا کہ آج بڑی تعداد ہماری ہے، آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اور نتیجہ یہی ہوا جو نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اہل ایمان کا کام ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اس پر عزم اور حزم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کی امید رکھیں، مدد کی دعا کریں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شکست دے گا دشمن کو، فتح عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، اور غلبہ عطا فرمائے گا مومنوں کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اسباب اور وسائل کے سے لیس ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔